یہ جو وقت آیا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یا جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر ہمیں بندگی کے لیے درکار مگر فراموش شدہ عاجزی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں جو چھلک رہا ہے اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ غیر معمولی ماحول ایسا ہے کہ اس میں ذاکر بننے یا غافل نہ رہنے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہو جانے والی گزشتہ کمزوریوں کو دور کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوا کرتے۔ تو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے تعلق کی یہ دونوں قدریں ہمیں بحال کرنے ان کے احیا کی کاوش کرنے کے لیے مطلوب مجاہدہ کرنا آج ہر عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اگر ہم نے اس موقع کو بندگی میں صداقت پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا، اگر ہم نے اس بے بس کر دینے والی وبا کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے جلال کی نشانی کی حیثیت سے محسوس کرنے کا چلن نہ اپنایا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قیامت ہی جگائے گی ہمیں، پھر ہم سے اس وقت منوایا جائے گا جب ماننا کوئی اجر نہیں رکھتا۔ تو ابھی اللہ کو ماننا، اپنی اوقات کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت و رحمت کو جاننا بالکل ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ اس سہولت سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے پھر شور قیامت جگائے گا، اور وہ شور اور اس سے جاگنا، یعنی اس شور سے جاگنے پر بیداری کا اجر نہیں ملے گا، ورنہ تو اللہ کی معرفت تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں حاصل ہو جائے گی، لیکن اس معرفت کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی میزبان طوبہ ذوالفقار رفا FM 102.2 سے حاضر ہیں۔ پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اقرا، اس کے میزبان ہیں شوال امین۔ گفتگو کریں گے سید مہر الدین افضل۔ ناظرین اور سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں azmpakistan.tv پر، اور اس کے علاوہ edutv.hsc.gov.pk پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اقرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین۔ ناظرین و سامعین، یہ پروگرام آپ EDU-TV پر، azmpakistan.tv پر اور سماعت فرما رہے ہیں FM ریڈیو 102.2 پر۔ آج ہمارے ساتھ سید مہر الدین افضل صاحب موجود ہیں۔ ہم سورہ بقرہ پر ہیں اور اب آیت نمبر 25، جس میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی دی تھی کہ کس طرح پہلے تو عذاب سے واقف کیا گیا لوگوں کو، اس کے بعد جنت کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم آیت نمبر 26 کی طرف جائیں گے، جہاں پہ لکھا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا کسی بھی ہلکی چیز کی۔ یہاں سے آج ہم شروع کریں گے اور سید مہر الدین افضل صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور یہ کیوں پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की मिसालें दे। वाकया ये है कि कुरान मजीद में मक्खी, मच्छर, चूंटी, मकड़ी, इनकी मिसालें जब जिक्र हुई कुरान मजीद में, तो नादान लोग ये कहने लगे कि अल्लाह ताला को इतनी हकीर चीजों की मिसाल देने से क्या ताल्लुक। यानी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह का अगर कलाम है तो सारी बड़ी बड़ी चीजें माफौकुल फितरत जो हैं वो उनका जिक्र होना चाहिए। अल्लाह ताला को इन छोटी हकीर चीजों का जिक्र जेब नहीं देता। तो उसका जवाब सीधा सीधा तो ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक तो एक मच्छर बनाना और एक बड़ा पहाड़ बना देना, एक बड़ा कुर्रा बना देना, एक बड़ा सैयारा बना देना, ये कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ताला के नजदीक तो जिस तरह से एक पहाड़ बनाना है उसी तरह से कुन कहना है, और मच्छर हो या कोई बड़े से बड़ा सैयारा हो वो बन जाता है, उसमें क्या मसला है। इंसान का मसला ये है कि वो हिदायत हासिल करने के बजाय रास्ते की चीजों में रुक जाता है और उनको बहाना बना लेता है। मसलन अल्फाज को बहाना बना लेता है कि ये अल्फाज इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि उसको करना क्या चाहिए, सीधी तरह से बात समझनी चाहिए। वो समझने के बजाय वो इन चीजों में चल लग जाता है। हालांकि आज अगर इंसान को देखें तो मच्छर क्या, इससे भी बहुत ही हकीर छोटी चीज कोरोना जो नजर भी नहीं आती खुली आंखों से, उसने नाक में दम किया हुआ है। और खुद आज के इंसान से अगर पूछें तो मच्छर के काटने की वजह से, यानी मलेरिया की वजह से अब तक करोड़ों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। और तो आज के इंसान को तो जरूर इसको जो है वो समझना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुतवज्जे किया हुआ है इस कुरान मजीद में उन छोटी छोटी अपनी मखलूकात से भी, कि वो इनको डिस्कवर करे और इन पर तहकीक करे और इसमें जो शर है उस शर से बचने की कोशिश करे, और जो कुछ खैर है उस खैर को हासिल करने की उस खैर को हासिल करने की कोशिश करे। हम आखिरी सूरत में क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। ठीक है, उसके बाद हम यही तो कहते हैं कि जो कुछ आपने शर तख्लीक किया है उससे भी हम पनाह मांगते हैं। तो ये बुनियादी चीज है कि इंसान को जो ये बिहेवियर है ना कि वो हिदायत हासिल करने के बजाय दरमियान में की चीजों को अपनी राह में रुकावट बना ले। मसलन इस्तिलाहात को, अल्फाज को रुकावट बना के उसमें उलझ जाए। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है। यानी बहुत वाज़ेह बात है कि जो लोग राह रास्त देखना चाहें, जो लोग सीधा रास्ता समझ जानने की जुस्तजू करना चाहें, वो उनकी निगाहें जो हैं वो बस जाहिरी अल्फाज में ही नहीं अटक कर रह जाएंगी, बल्कि वो सही जो बसीरत रखते हैं वो इन बातों में भी हिकमत महसूस करेंगे, उन्हें हिकमत नजर आएगी और उनका दिल गवाही देगा कि ऐसी हकीमाना बातें अल्लाह ही की तरफ से
ہو سکتی ہیں. مثلاً اس مچھر ہی کی مثال کو لے لیجئے اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کو لے لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان پر غور کر کے انسان اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، نیت یہ ہو کہ یا اللہ ہماری مدد اور رہنمائی کر، تو رہنمائی ملے گی. اور اگر نیت یہ ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی تو نافرمانی ہی کرنی ہے اور بس بہانے بنانے ہیں، سمجھنے کی ان کے اندر کوئی توفیق اور صلاحیت ہی نہیں ہے یا جستجو نہیں ہے یا خواہش نہیں ہے، تو ان کی نگاہیں اٹک جائیں گی الفاظ پر، دروازے پہ ہی رہ جائیں گے، اندر جا ہی نہیں سکیں. یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہی قرآن مجید کا جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا طالب بن کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ایک ہی پڑھنے والے کو ہدایت بھی دے سکتی ہے اور دوسرے پڑھنے والے کو اسی آیت سے گمراہی بھی مل سکتی ہے. تو شرط یہ ہے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی کہ وہ ہدایت کا طالب بن کر اس کتاب کی طرف آئے. یہاں اگر وہ کیڑے نکالنے کے لیے آئے گا، بری نیت سے آئے گا، یہاں اگر وہ اعتراضات اٹھانے کے لیے آئے گا، تو پھر مچھر کا لفظ ہونے میں بھی وہ اعتراض کر دے گا. حالانکہ ایک مچھر تمام انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور مچھر کیا، آپ تو ایک چھوٹا سا جو نظر نہ آنے والا جرثومہ ہے وہ جو ہے اس نے تنگ کر رکھا ہے. تو انسانوں کی ہدایت قرآن مجید سے انہی انسانوں کو ملے گی جو ہدایت کے طالب ہوں گے. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے. یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، اور آج اگر ہم اسی کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت اہم ہو جائے گا کہ وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. فاسق کا جو لفظ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نافرمان کے اس میں آتا ہے، اور نافرمان بھی وہ جس نے اطاعت کا کوئی عہد کیا ہوا ہو اور اس اطاعت سے نکل جاتا ہو، اس اطاعت کی حد سے نکل جاتا ہو. اچھا ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر بندے سے بادشاہ جو ہوتا ہے، ریاست کا حکمراں جو ہوتا ہے، وہ جب کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو وہ فرمان تمام رعایا کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کے پاس جا کے کوئی عہد کرواتا ہے. جتنے بھی انسان ہیں اس ریاست میں، اس ریاست کے تمام انسانوں کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے، ایک فرمان کے ذریعے سے اس کا مطیع کر دیا جاتا ہے، اس کی اطاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ نافرمانی کرے تو پولیس اس کو پکڑ لے گی کہ تم نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے یہ قرآن مجید، اس میں جو ہدایات ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان سے نکل جانا. کیوں کہ انسان اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کا بندہ ہے. اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. پھر تو اگر وہ اطاعت سے نکل جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہیں، وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. جنہوں نے، اگر آپ پورا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ہدایت مانگی سورہ فاتحہ میں، ہم نے ابتدائی رکوع میں جو ہے وہ یہ جانا کہ ہدایت کن کو مل سکتی ہے، جو اہل ایمان ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، پھر ہم نے کافروں کے کیریکٹرسٹکس سمجھے، پھر ہم نے منافقین کے کیریکٹرسٹکس سمجھے. اب یہاں ہمیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس ہدایت پر تم قائم اسی صورت میں رہ سکتے ہو، اسی صورت میں چل سکتے ہو اس ہدایت کے راستے پر جب تم وہ عہد جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے یعنی شریعت کے قوانین، ان کی اطاعت سے باہر نہ نکلو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سورہ اعراف میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ایک دن ایک جگہ سب کو جمع کیا اور سب سے ایک سوال کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو تمام قالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اس پر گواہی دی تھی تمام ارباب نے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، سب نے کھڑے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. یہ جو گواہی ہے انسان کے دل کے اندر پوشیدہ ہے. اور اس کے بعد تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا، ایک عارضی موت کہہ لیجیے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جس کو جس وقت آنا ہے اس وقت اس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنا پرفارمنس کر کے چلا جاتا ہے جب اس کی بلاوا آتا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد ہم بالکل براہ راست کر چکے ہیں. قرآن مجید کے مطابق سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آتا ہے. ہم اس کو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. تو اس عہد سے نکلنے والے، اب اس عہد سے نکلنے والے کون ہوتے ہیں، ان کی بھی چند نشانیاں آگے آ گئی ہیں کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. جوڑنے کا حکم کسے دیا ہے؟ جوڑنے کا حکم بالکل قریبی اور رحمی رشتوں کو دیا ہے. یعنی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، پھر چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پھر کزنز آ جاتے ہیں. یہ سارے قریبی رشتے ہیں. کیونکہ انسان وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ زندگی میں گھس جائے. اگر تو انسان 18 سال کی عمر کا آسمان سے ٹپکا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ 18 سال کا انسان اس زمین پر ٹپکا دیتے. جب وہ ٹپکا دیتے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، اور کسی رشتے کو جوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور کوئی حکم نہیں ہوتا. جو بھی اس کو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہے زمین پر، وہاں کا موجود مرد عورت جو بھی ہوتا ہے کہ ارے بھائی اچھا ہوا تم آ گئے، ویلکم ٹو ارتھ، اور جاؤ اس جگہ جا کے کھانا کھا لو، یہاں جا کے یہ کر لو، یہاں جا کے وہ کر لو. اور وہ کر رہے ہوتے، مزے کر رہے ہوتے، بالکل آزاد زندگی ہوتی. نہ کپڑے پہننے کی کوئی فکر، نہ کسی جگہ رہنے کا کوئی گھر بنانے کی کوئی فکر. لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انسان درخت سے ٹپک کے گر گیا ہو یا آسمان سے ٹپک کے گر گیا ہو. وہ پیدا ہوا ہے ایک پروسیس کے ذریعے سے. جب پروسیس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے تو اس پروسیس کو قائم رکھنا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. اس پروسیس کے اس کے ذریعے سے جو انسٹیٹیوشن بنا ہے خاندان، اس خاندان کا تحفظ، اس خاندان کی نگہبانی، اس خاندان کو قائم رکھنے کے لیے رشتوں کو جوڑے رکھنا. نہیں جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین پر فساد پیدا ہوگا. آج آپ دیکھیے زمین پر جو فساد ہے اس کی آدھی وجہ خاندان کا ٹوٹنا ہے. دنیا میں خاندان جس طرح سے بکھر گیا ہے اور جس طرح سے برباد ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے فساد. اگر یہ خاندان ٹھیک ہو جائے، اور میں بھی کہ یہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے خاندان کے لوگ آپس میں قریب آئیں جو گھر میں رہ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور کچھ ان کو پتا چلے کہ واقعی ماں کے ساتھ بیٹھنے، بہن کے ساتھ بیٹھنے، بیوی کے ساتھ گھر میں وقت گزارنے، باپ کے ساتھ وقت، بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں کتنی چاشنی ہے، کتنی زندگی ہے، اور یہ اس سے جب نکلے تو کچھ بہتر صورتحال میں ہو. تو خاندان کو قائم رکھنا، کیوں؟ ورنہ کیا اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آج جو دنیا ہے
وہ کس طرح سے اس انسٹیٹیوشن کی تباہی اور بربادی کا خمیازہ بھگت رہی ہے، جو خاندان کا ہے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ بیٹی، یہ ساری چیزیں، میں صرف آپ کے گھر کی یا اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا یا اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اگر کچھ بہتر صورتحال ہے تو وہ بھی زیادہ عرصے رہنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جو وبائیں ہوتی ہیں وہ تمام زمین پہ پھیلتی ہی ہیں، پہنچتی ہی ہیں. اسی طرح سے جو وبائیں حکومتی طاقت کے ساتھ ہوتی ہیں، حاضر و موجود تہذیب اور نظام اور تمدن کے قوت قاہرہ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو بلاخر پہنچنا ہی ہوتا ہے. کتنی ہی ٹائم لگ جائے، یہ برائیاں اگر اوپر سے آئی ہیں تو یہاں تک پہنچیں. علاج اس کا یہی ہے کہ بہتر اپنی اس پہ چمٹا رہا جائے اور دوسروں کو بھی متوجہ کیا جائے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو خاندانی طور پر بھی، تمدن اور معاشرت کے طور پر بھی ہم سب اسی کو کاپی کر رہے ہیں جو تباہ حال ہو چکے ہیں، جو برباد ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہو چکا ہے، اور ہم انہی کی نقالی اور کاپی کرنے میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طرف جائیں گے. تو ارشاد ہوا کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ دو بنیادی چیزیں وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس عہد کو توڑتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کی بنا پر معاشرے کا استحکام ہے، انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح اور کامیابی کا انحصار ہے، ان رشتوں کو توڑتے ہیں، انہیں قائم نہیں رکھتے، تو اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہوتا ہے اور نتیجتاً نقصان ہوتا ہے. تو یہاں فاسق کی مکمل تعریف آپ سمجھیں کہ اس آیت میں آ گئی. ہم نے جو آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کا آج مطالعہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں نہ صرف یہ کہ فاسق کی تعریف معلوم ہوئی، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کون لوگ ہیں جو راہ راست نہیں دیکھ پاتے، اور فسق کی وجہ سے زمین پر جو فساد ہے یا زمین پر جو خرابیاں ہیں، ان کی بنیادی وجوہات میں سے یہ دو وجوہات ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور جو رشتے ہیں ان کا لحاظ نہ کرنا، ان کو منقطع کرنا اور ان کو وہ وقت نہ دینا. اس میں سر فہرست خاندان ہے. خاندان مستحکم ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہوگا، انسانیت ترقی کرے گی اور خوشحالی اور بہتری انسانی زندگی میں آئے گی، ورنہ خرابی ہی پیدا ہوگی اور بے سکونی ہی معاشرے کا حصہ بنے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ بیان کیا. اس میں کچھ باتیں سامنے آتی ہیں جو کہ یہ ہیں کہ جو یہ تفرق پھیلانے والے، پھوٹ ڈالنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو. تو اگر ہم اس بات کو ہی سامنے رکھیں تو یہ جو فساد برپا ہو رہا ہے آج کل، میں نے ابھی پرسوں میں نے ایک خبر سنی کہ ایک ہی بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا اسی لاک ڈاؤن کے اندر ہی، صرف اس بات پہ کہ اس کی محبوبہ نے اس کو کہا تھا. تو اللہ معاف کرے کہ لاک ڈاؤن میں جب رشتے مضبوط ہونے چاہیے تو کہیں کہیں سے ایسی خبریں بھی آتی ہیں، اچھی خبریں زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں
لیکن یہ جو پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں، اور ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے اور تھوڑی سی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ہماری جو کاوش ہے یہ آپ لوگوں تک آ رہی ہے۔ آپ سب کا رکنے کا بہت زیادہ شکریہ، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اقرا، سنتے رہیے رفا ایف ایم 102.2۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2۔ آئیے چلتے ہیں کلام اقبال کی طرف۔ کلام اقبال پڑھ رہے ہیں علی ملک۔ ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ قہاریو غفاریو قدوس یا جبروت، قہاریو غفاریو قدوس یا جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، ہر لحظہ ہے مومن نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ سامعین، آپ سن رہے تھے علی ملک کی آواز میں کلام اقبال۔ سنتے رہیے رفا ایف ایم 102.2۔